آج کی دنیا میں زندگی آسان بنانے کے لیے ہر گھر ہر فرد کے پاس ایپ سٹور موجود ہے۔ لائٹس آن کرنے سے لے کر پرندوں کی آواز کی شناخت تک ہر چیز کے لیے ایک ایپ موجود ہے، یہاں تک کہ نماز یا صحیفہ پڑھنے جیسی روحانی مشقوں کے لیے بھی۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بعد سے دنیا بھر میں لوگ مذہبی ایپس کا استعمال پہلے سے زیادہ کرنے لگے ہیں۔ مذہبی اور خاص طور پر مسیحی ایپس کے لیے وینچر کیپٹل فنڈنگ 2016 میں $61 لاکھ تھی، جبکہ 2021 میں یہ فنڈنگ $17.53 کروڑ تک جا پہنچی۔ ڈیٹا دربار کے مطابق جنوری 2017 سے ستمبر 2022 تک پاکستانی صارفین نے 20 پاکستانی مذہبی ایپس 1.98 کروڑ بار ڈاؤن لوڈ کی، جن میں عالمی سطح پر مقبول ایپس قرآن مجید اور آذان شامل ہیں۔ اسی دوران 8 بڑی بین الاقوامی ایپس نے پاکستان میں 2.17 کروڑ ڈاؤن لوڈز حاصل کیے۔ لیکن یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان ایپلیکیشنز میں خطرناک مالویئر یا اسپائی ویئر موجود ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے ذریعے آپ کا ڈیٹا جمع کر کے فروخت کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح مذہبی ایپس کے استعمال میں اضافہ دکھنے میں آیا ہے، اسی طرح ڈیٹا کے غلط استعمال سے منسلک تنازعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس نے ان صارفین کو ہلا کر رکھ دیا ہے جو ان ایپس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سیکیورٹی کمپنی پروف پوائنٹ نے ہزاروں مذہبی ایپس کی جانچ کی، جس میں سامنے آیا کہ ان کی سروے کی گئی گیمبلنگ ایپس کے مقابلے میں بائبل ایپس میں میلویئر کی شرح زیادہ ہے۔ قرآن ایپس بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں، اور جب بات اسلامک ایپس کی ہو تو بعض صورتحال میں صارفین کو صرف اس لیے سرویلنس یا نگرانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ چلیں آج ہم ان 6 مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مصر کی المؤذن اور ہندوستان کی قبلہ کمپس ایپس 2 ایسی قبلہ ایپلیکیشنز ہیں جن کو 2022 میں ڈیٹا ہارویسٹنگ یعنی ڈیٹا جمع کر کے بیچنے کے سنگین الزام میں ملوث پایا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس کے مطابق ان ایپلیکیشنز کی آپریٹنگ کمپنیز کو پاناما کی ایک کمپنی میجرمنٹ سسٹمز کی جانب سے سافٹ ویئر میں ڈیٹا ہارویسٹنگ کوڈ شامل کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے۔ WSJ کی جانچ میں سامنے آیا کہ میجرمنٹ سسٹمز کمپنی ریکارڈز کے ذریعے امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر کے سائبر انٹیلیجنس آپریشن سے وابستہ ہے۔ گوگل نے اپنی ڈیٹا سیکیورٹی پالیسی کے تحت دونوں ایپلیکیشنز کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا، لیکن آج یہ دونوں ایپلیکیشنز پلے اسٹور پر موجود ہیں۔ لیکن ایک مسلم ایپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مسلم پرو اسکینڈل نے نومبر 2020 میں انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا، جب یہ انکشاف ہوا کہ مسلم پرو اور اس کی مقبول ترین ڈیٹنگ ایپ مسلم منگل بڑے پیمانے پر صارفین کا ڈیٹا امریکی فوج کو فروخت کر رہی تھی۔ مسلم پرو ایک ایسی جامع اسلامی ایپ ہے جو صارفین کو نماز کے اوقات سے لے کر زکوٰۃ کا حساب لگانے تک اور ہجری کیلنڈر کے مطابق تاریخ دیکھنے جیسے ہر کام میں مدد دیتی ہے۔ صرف گوگل پلے اسٹور سے 10 کروڑ سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کی جانے والی اس ایپ کو بٹس میڈیا نے تیار کیا تھا، جو کہ سنگاپور کی ایک ایسی موبائل ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو عالمی مسلمان برادری کو عقیدے پر مبنی سروسز فراہم کرتی ہے۔ مسلم پرو کے 2020 کے سکینڈل میں سامنے آیا کہ ایپ نے تھرڈ پارٹی ڈیٹا ہارویسٹرز کو دن کے مختلف اوقات میں صارفین کی موومنٹ کو ٹریک کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد ان کانٹریکٹرز نے اس ڈیٹا کو امریکی فوج کے مخفی مشن سے منصوبے داروں کو بیچا۔ اگرچہ بٹس میڈیا نے ان الزامات کو یکسر طور پر مسترد کر دیا تھا، لیکن تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں ان تھرڈ پارٹی کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مسلم پرو کے زوال کے چند ماہ بعد یہ اسپاٹ لائٹ صلاۃ فرسٹ کی جانب منتقل ہو گئی، جو کہ ایک مقبول نماز کی یاد دہانی کی ایپ ہے جس کے اینڈرائڈ پر 1 کروڑ سے زائد ڈاؤن لوڈز کیے گئے ہیں۔ مدر بورڈ کی ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایپ صارفین کی لوکیشن کے درست کوآرڈینیٹس کو ٹریک کر رہی تھی اور اس ڈیٹا کو پریڈیسیو نام کی ایک فرانسیسی تجزیاتی فرم کو فروخت کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ ڈیٹا کارپوریٹ پائپ لائن میں داخل ہوا جو امریکی قومی سلامتی سے منسلک ہے۔ یہ ڈیٹا آخر میں وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچا، جن میں FBI، آئس اور کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن شامل ہیں، جنہوں نے اس ڈیٹا کو وفاقی امیگریشن اور انسداد دہشت گردی ایجنسیز کے لیے ٹریکنگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن ڈیٹا ہارویسٹنگ پوری کہانی نہیں ہے۔
کچھ سنگین مقامات پر عقیدے پر مبنی ایپس کو مسلمان اقلیتوں کے خلاف ڈیجیٹل ٹروجن ہارس جیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پچھلے سال یہ سامنے آیا کہ چینی ریاست نے مذہبی اور نسلی اقلیتوں، خاص طور پر اوئیغر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اوئیغر زبانوں کی قرآن ایپ کو استعمال کیا۔ یہ ایپ دو انتہائی متجاوز موبائل اسپائی ویئر اقسام بیٹ بازار اور مون شائن کا گڑھ تھیں، جنہیں آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، نیوزی لینڈ اور امریکہ کی سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ ایڈوائزری میں بے نقاب کیا جا چکا ہے۔ ایک بار ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اسپائی ویئر مؤثر طریقے سے صارف کے فون کو ان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے ہینڈلرز کو نگرانی کی مکمل رسائی دیتا ہے، جیسے کہ ہر وقت لوکیشن ٹریک کرنا، ذاتی فائلز چرانا، SMS پڑھنا، حتیٰ کہ ڈیوائس کے مائکرو فون کو خفیہ طور پر آن کر کے لائیو آڈیو ریکارڈ کرنا۔ قرآن الشریف ایک قرآن پڑھنے والی ایپ ہے جسے زپو ایپس نے شائع کیا تھا، جو ایک اسرائیلی کمپنی ہے جس نے اس ایپ کے علاوہ کوئی مذہبی ایپ نہیں بنائی۔ در حقیقت وہ زیادہ تر سہولت پر مبنی ایپلیکیشنز بناتے ہیں، جن میں QR کوڈ سکینرز، ریزیومے بلڈرز اور آفس ریڈرز شامل ہیں۔ ہم نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ایپ کے شریک بانیوں میں سے ایک ایلک ہاکنر C4I اور سائبر سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی کہ IDF میں 3 سال تک سسٹم پروگرامر ٹیم لیڈر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اگرچہ آن لائن تنازع کے بعد یہ ایپ اب ایپ سٹور پر موجود نہیں ہے، تاہم ریڈٹ صارفین کا الزام ہے کہ اس میں متعدد جگہوں پر غلط متن شامل کیا گیا ہے۔ پہلے آیات میں غلطیوں کی خبریں تھیں جنہیں بعد میں زپو نے درست کر دیا۔ اس کے بعد صارفین نے کہا کہ آیات کے ترجمے جان بوجھ کر تبدیل کیے گئے ہیں۔ ہم یہاں پوری کہانی جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد واضح طور پر کچھ سوالات تو اٹھے ہیں۔ بظاہر بے ضرر دکھنے والی یہ ایپس جو کمزور طبقات کا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حالیہ برسوں میں آن لائن تھراپی کی بڑی ایپ بیٹر ہیلپ اور فلو، جو کہ خواتین کی صحت سے متعلق دنیا کی معروف ترین ایپ میں شمار ہوتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اشتہارات میں صارفین کے حساس ڈیٹا کے استعمال پر شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ فیس بک اور گوگل جیسے پلیٹ فارمز کو گزشتہ ایک دہائی کے دوران صارفین کے ڈیٹا کا غلط استعمال اور خفیہ طور پر فائدہ اٹھائے جانے پر مجموعی طور پہ اربوں ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹریز کی جانب سے ڈیٹا خریدنے کی یہ روایت کافی پرانی ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA اور برطانیہ کے GCHQ نے خاص طور پر موبائل گیم ایپ اینگری برڈز کو نشانہ بنایا۔ گیم کے اشتہاری نیٹ ورکس میں نشر کیے گئے غیر خفیہ ڈیٹا کے ذریعے جاسوسی، صارفین کے درست مقامات، عمر، جنس اور یہاں تک کہ سیاسی صف بندیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن مسلمان جو کہ طویل عرصے سے امریکہ کی انسداد دہشت گردی مہموں کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ واقعات خاص طور پر تشویشناک ہیں، اور بہت سے لوگ خاص طور پر امریکی فوج تک اپنے ڈیٹا کی رسائی سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس امریکی فوج کو لوکیشن ڈیٹا کے ذریعے ڈرون حملوں کے اہداف کی نشاندہی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو متعلقہ صارفین اپنی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے آپ یہ 4 عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی ایپ پرمیشنز کا آڈٹ کریں۔ آج ہی اپنے فون کی سیٹنگز میں جائیں اور لوکیشن سروسز کو صرف ایپ استعمال کرتے وقت پر سوئچ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو مقام تک رسائی بالکل نہ دیں اور ایپ پر اپنے شہر کو خود ہی درج کریں۔ پرائیویسی پالیسی چیک کریں۔ کوئی بھی نئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے پرائیویسی اور ڈیٹا سیفٹی سیکشن تک سکرول کر کے دیکھیں۔ اگر کوئی مفت ایپ آپ کے مقام یا ڈیوائس ID کو تھرڈ پارٹی مارکیٹنگ پارٹنرز کے ساتھ شیئر کرنے کا حق محفوظ رکھے تو وہ ایپ انسٹال نہ کریں۔ آف لائن یا اوپن سورس ایپ انسٹال کریں۔ عقیدے پر مبنی ایسی ایپس تلاش کریں جو مکمل طور پر آف لائن کام کرتی ہو اور جس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اوپن سورس ایپس پر منتقل ہونا بہتر آپشن ہے، چونکہ ان کا کوڈ عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے آزاد ڈیولپرز پوشیدہ ٹریکنگ سافٹ ویئر بھی بآسانی دیکھ کر شور مچا سکتے ہیں۔
जहां मुमकिन हो मोबाइल ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। अगर आपको नमाज के औकात फौरी तौर पर चेक करने हैं या किसी आयत का हवाला देने की ज़रूरत है तो एक मखसूस ऐप डाउनलोड करने के बजाय अपने मोबाइल ब्राउज़र पर एक काबिल एतमाद वेबसाइट इस्तेमाल करें। मोबाइल ब्राउज़र्स में ज़्यादा सख्त हिफाजती दायरा होता है, जिससे कंपनीज के लिए आपकी मुनफरिद शनाख्त तक रसाई हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगरचे डेटा हार्वेस्टिंग इंटरनेट पर हर एक को मुतासिर करती है, लेकिन पहले से हद दर्जा निगरानी की जद में मौजूद कम्युनिटीज़ के लिए ये ज़्यादा मुतासिर कुन है। मुस्लिम ऐप सारिफीन के लिए ज़रूरी है कि किसी ऐप पर सिर्फ इसलिए भरोसा न करें कि इसके लोगों में हिलाल का चांद है, बल्कि किसी भी ऐप पर अंधा भरोसा न करें। आपका डेटा कीमती है, इसे किसी गलत हाथों में न जाने दें।